بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جتنی دیر کے بعد ظلم کے خلاف اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت امام علیہ السلام نے بہت ساری باتیں ظلم کے بارے میں کہی ہیں۔ ان کا واقعہ کربلا بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں آج جس بندے کے بارے میں بات کروں گا اپنے اس ولاگ کے اندر، عمران ریاض خان۔ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ حسینی صرف یا حسین کہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اصل حسینی وہ ہوتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد لے کر نکلتے ہیں اور اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ارشد شریف نے اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیا، جام شہادت نوش کیا صحافت کے شعبے کے اندر۔ اسی طرح عمران ریاض خان 4.5 مہینے یعنی 142 دن یہ بندہ منظر سے غائب رہا، تشدد اس کے اوپر ہوا، زبان میں لکنت آئی، صحت خراب ہوئی، اپنے گھر والوں سے جدا رہا، بلکہ اس طرح کا جدا رہا کہ لوگ یہ پیشن گوئیاں کرتے رہے کہ عمران ریاض خان خدا نخواستہ دنیا میں ہی نہیں رہا۔ کل اس کی ایک ویڈیو آئی ہے، اس کا ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے اپنے اس کے وکیل کے ساتھ، جس نے وہ میاں علی اشفاق وکیل، اس نے عمران ریاض خان کے کیسز لڑے، ڈیفرنٹ کیسز کے اوپر۔ یہ اسی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا کہ عمران ریاض خان واپس آیا۔ کوشش اس نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ کچھ باتیں اس کی رکھوں گا۔ کل کے انٹرویو میں نے سنا، مجھے وہ ایک صحافی سے زیادہ اب ایک ہدایت یافتہ، ایک جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے اوپر اتنی آزمائشوں کے بعد وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کے لیے آسانیاں اور آرام جو ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا، اس کے وکیل کی طرف سے، میاں علی اشفاق کی طرف سے، کہ اس عرصہ کے اندر سب سے زیادہ آپ کو کس کی یاد آئی؟ اس نے کہا کہ اللہ کی یاد آئی، کیونکہ اس طرح کے حالات میں سوائے اللہ کے اور کسی کی یاد نہیں آتی۔ باقی اتنا عرصہ جتنا میں رہا ہوں تو باقی تو پھر وہ باریاں ہی لگی ہوتی ہیں، کبھی ماں کی یاد آ گئی، کبھی بابا کی یاد آ گئی، کبھی بچوں کی یاد آ گئی، کبھی دوستوں کی یاد آ گئی۔ پھر اس نے کہا کہ پولیٹیکل انالیسس اس کا بڑا اچھا مجھے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اب یہ جو آج کل کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے ایک سوال کیا میاں علی اشفاق سے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس کا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے دوسرے بیٹے کو مارا، بھائی نے بھائی کو مارا۔ اس کے بعد دوسرا قتل، تیسرا، 5واں، 6واں، 10واں، 12واں، کوئی یاد ہے کسی کو؟ نہیں، اس نے کہا پہلا قتل یاد ہے۔ اسی طرح آج جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ اب آج تو یہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف اگر دوسرے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کل اس طرح کا کوئی سلوک ہوا تو ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا۔ یاد صرف پہلا ہی رکھیں گے لوگ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب ان لوگوں کو اس بات کو سننے کے بعد، ہو سکتا ہے کسی نے سنی ہو یہ بات، انہوں نے بھی یہ انٹرویو سنا ہوگا، جو لوگ عمران ریاض کو غائب کرتے رہے، غائب کر کے ان کو مارتے رہے، تشدد کرتے رہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس انٹرویو کے اندر تو شاید زیادہ اس طرح کی بات نہیں ہوئی، لیکن ڈیفرنٹ صحافیوں کے ولاگ میں نے سنے جو اس سے مل کے آتے رہے، کیا کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہا۔ اندھیرے میں اسے رکھا گیا تھا، اور پہلے 20-25 دن تو اس کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ بندہ پورا لیٹ بھی نہیں سکتا، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں صحیح طریقے سے سکتا۔
اور ساتھ ہی اس کا وہ واش روم جو تھا جہاں پہ اس نے اپنی رفع حاجت کرنی تھی وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا. اور 7 سے 8 دنوں کے بعد اس کو اچھی خاصی اس کے اوپر وہ ردا پھیرا جاتا تھا، اس کو مارتے تھے. کہتے صرف یہی تھے کہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرو، ایک ولاگ کرو جس میں ارشد شریف کو مجرم ٹھہراؤ وغیرہ وغیرہ. اس کو ایک میڈیسن دی جاتی تھی جس میں اگر وہ ہنستا تھا تو وہ پھر ہنستا ہی رہتا تھا، روتا تھا تو پھر وہ روتا ہی رہتا تھا. اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ اگر میں بات کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائیں گی. میں صرف اتنا کہتا ہوں، جب اس انٹرویو میں اس کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسا دن تھا، لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ عمران ریاض جو ہے وہ خدا نخواستہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے. تو وہ اس نے بولا کہ اگر میں مر جاتا تو یہ میرے لیے بہت آسان تھا، میں زندہ رہا بہت مشکل میں رہا. لکنت اس کی زبان میں اب بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پہلے رپورٹ ہو رہی تھی. اب دوسری طرف کیا کہیں، لوگوں کا پروپیگنڈا اب یہ کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو اسٹیبلشمنٹ لانچ کر رہی ہے. یار خدا کا خوف کرو. ایک بندہ 4.5 مہینے غائب ہونے کے بعد، مار کھانے کے بعد، اپنی صحت خراب کرنے کے بعد ابھی بھی اس کے چہرے کے اوپر جو جھریاں ہیں وہ نہیں جا رہی. ایک 40 سال 38 سال 40 سال کا جو ہے وہ جوان، اس کی ایج کیا دکھنے وہ لگ گیا ہے، آپ خود ہی دیکھ لیں. تو اس کے اگر وہ اس نے لانچ ہی ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا. اب اس طرح کی باتیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں یا پتہ نہیں کس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ، صرف ویو لینے کے چکر میں یا پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے چکر میں. دوسری طرف ساری پارٹیاں عمران خان کے گرد گھوم رہی ہیں، سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. کنونشن کرتے ہیں، حالانکہ اس کی جماعت کے اوپر پابندی، اس کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروایا جا رہا ہے، لیکن ڈیلز پھر بھی عمران خان کو آفر ہو رہی ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ڈیل بھی آفر ہوئی کہ آپ الیکشن بھی لڑیں گے، آپ کو اپوزیشن کی سیٹ بھی دے دی جائے گی، آپ دھاندلی کا رونا بھی روتے رہیں، احتجاج کی تحریک نہ چلائیں، KPK کی حکومت بھی آپ کو دے دی جائے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب عمران خان نے یہ سب سنا اور اس نے پھر سائیکل چلانی شروع کر دی، یعنی کہ وہ ان کو اگنور کر رہا ہے. جس نے عمران ریاض خان کو اٹھوایا، اغوا کروایا، کسی کی ظاہر سی بات ہے خوشنودی کے لیے ہی ہوا ہوگا نا. کیا حاصل کیا؟ بد دعاؤں کے سوا تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ملا. عمران ریاض خان کئی لوگوں سے بہتر ہے، وہ پریس کانفرنس کر کے نہیں آیا واپس، وہ کوئی ڈیل کا نشانہ بنا کے نہیں آیا واپس، بلکہ مجھے یاد ہے 26 سپٹمبر کو جس دن عمران ریاض خان واپس آیا، شام کو میں نے ڈیفرنٹ ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو سنا، جو ٹویٹس کرتے ہوئے دیکھا اور ولاگ کرتے ہوئے سنا لوگوں کو. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب عمران ریاض خان اپنے گھر والوں میں واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں ڈیل کر کے واپس نہیں آیا، جیت کر کے آیا، میں جیت کے واپس آیا. اب ایک طرف عمران ریاض خان ہے اور دوسری طرف ہزاروں لوگ پریس کانفرنس کر گئے عمران خان کے خلاف. عمران ریاض خان بھی عمران خان کے ساتھ ہی تھا نا، حق اور سچ کے ساتھ تھا. وہ اس وقت بھی وہاں موجود تھا جب رجیم چینج آپریشن مکمل کیا جا رہا تھا. آج بھی وہ واپس آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی، وہ واپس آئے گا دوبارہ. وہیں سے وہ کہتا ہے کہ میں شروع کروں گا جہاں سے میں نے ختم کیا تھا. میں بار بار ایک سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کیا، کیا ملا بھائی آپ کو؟ کچھ ملا؟ کوئی اچیومنٹ تو ہوئی ہوگی. قاضی صاحب بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب قاضی صاحب جس طرح کے کام کر رہے ہیں، میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، قاضی صاحب چند دن آپ کے رہ گئے ہیں یار، کوئی انصاف کا معاملہ کر جاتے تو اچھا ہوتا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس نے سقراط کو زہر پلانے کا فیصلہ دیا تھا اس کو کسی نے نہیں یاد رکھا. سقراط سب کو یاد ہے، آپ بھی اسی طرح کسی کو نہیں یاد رہیں گے. آپ کے کام یاد رہیں گے جس طرح کے آپ نے کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔